2025 جو ہے جیمنائی والے لوگ یا کاف والے لوگ جی یا کیو والے لوگ، ان کا نام خاص طور پہ جو خواتین ہیں، قیوم ہے یا قیوم کسی کا نام نہیں ہوتا، عبد القیوم ہونا چاہیے نام. قیوم ہونا چاہیے. ہاں جی، قیوم تو اللہ کا نام ہے نا. جی بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ جن کا نام قاف سے شروع ہو رہا ہے، خواتین ہیں، حضرات ہیں، ان کے لیے یہ 2025 اس لحاظ سے اچھا سال ہے کہ شادیوں والے جو معاملات ہیں ان کے، پارٹنرشپس جو ہیں ان کی، بزنس کی پارٹنرشپس ہیں، اس کے لیے یہ سال بہت اچھا سال. اللہ تعالیٰ کی سپورٹ آئے گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ جو محبت کے معاملات ہیں اس میں تھوڑا سا ان کو کیئر کے ساتھ چلنا ہے، ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرنی. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ اسٹرالوجر ہیں، نیبرولوجسٹ ہیں، رنگ، روشنی، خوشبو اور قرآن و حدیث کی مدد سے لوگوں کا روحانی علاج بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے نئے سال کی سب کو مبارک ہو. ڈاکٹر صاحب بھی آپ کو نئے سال کی خوشیوں میں شامل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش و خرم رکھے. پچھلے سال جو بھی پرابلمز ہیں اس سال آپ کو وہ فیس نہ کرنی پڑے. زبردست قسم کی ریسرچ ہے. سلام دعا کرتے ہیں، آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی. دیکھنے والوں کو جی، سب کو، ہم سب کو بلکہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے نیا سال مبارک کرے. ویسے اسلامک سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، مگر ساری دنیا میں اوور آل جو رائج کیلنڈر ہے اس کے حساب سے سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے دین اور دنیا کی آسانیاں عطا فرمائے اور پیارے رشتے جو ہیں سب کے ان کی خیر کرے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے کہ نام کے پہلے حروف سے شروع ہونے والے مرد اور خواتین. جی جی. تو اس حوالے سے 2025 نیا سال ہے، تو کیا تبدیلی لا رہا ہے؟ آج ہم نے کرنا ہے QUWVYZ، ان کی محبت، ان کی دولت اور سفر. سب سے پہلے نا میں آپ کو ایک چیز عرض کروں. جی. کوئی ایک آدھ کوئی صاحب ہیں جی جو اپنے چینل کے اوپر دوسرے اسٹرالوجرز کے اوپر طنز کر رہے ہیں. کافی سینئر آدمی ہیں وہ، ٹھیک ہے، جی بڑا طنز کرتے ہیں کہ جی ان لوگوں کو وہم ہے کہ ان کو علم آتا ہے. دوسروں کے اوپر باتیں بنا کے نا اپنی ویلیو بیچارے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو علم تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کسی کی میراث نہیں ہے، تو طنز کرنا چھوڑیں، اپنا کام کریں. دوسری بات، انہوں نے کہیں فرمایا، مجھے کسی نے بتایا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی جو نام کا پہلا حرف ہوتا ہے اس سے برج نہیں پتہ چل سکتا. ٹھیک ہے، تو آپ کا سٹائل آف ورک اور ہو سکتا ہے، دوسرے لوگوں کا طریقہ کار اور ہو سکتا ہے. لرننگ کے اپنے اپنے پیرامیٹرز ہیں، ہر بندے نے اپنے اپنے طریقے سے چیزوں کو سیکھا اور سمجھا ہوتا ہے. یہ دعوے کر دینا کہ جی یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے اور یہ ہوتا ہے، تو دیکھیں وہ تو سب سے پہلے ورڈ پاور جو ہے نا، ورڈ پاور، حروف کی طاقت یا الفاظ کی طاقت، اور لا آف اٹریکشن کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اب آپ اگر، میں کیا کہہ سکتا ہوں، احترام کی جگہ پہ ہیں، مگر یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. حروف سے کیوں نہیں پتہ چلتے بروج؟ اگر حروف سے بروج نہیں پتہ چلتے تو پھر بروج کے ساتھ جو حروف ہے وہ مختص کیوں ہیں؟ کہ جی اگر ایریز والے ہیں مثال کے طور پہ، ان کا نام اگر ان کو ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا، الف لام اور عین سے شروع ہوتا ہے تو وہ ایریز ہے. دوسرا طریقہ اس کا ندیم بھائی یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں پتا، برج معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، ایک تو سر حرف، دوسری بات یہ کہ آپ جو اپنا نام ہے اس کو اپنی والدہ محترمہ کے نام کو کمبائن کر کے اس کے اعداد نکالیں اور 12 کے اوپر تقسیم کر دیں. 12 مہینے 12 بروج ہیں، 12 پہ تقسیم کریں، جو ریمائنڈر آئے گا، مثال کے طور پہ ریمائنڈر آتا ہے 1 یا ریمائنڈر آتا ہے 0، تو 0 اور 1 جو ہے وہ ایریز کو انڈیکیٹ کرے گا. اگر 2 بچا ہے تو پھر وہ ٹورس، اینڈ کے اوپر جو نمبر بچ گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں جو ہیں یہ بالکل مطلب کیا کہنا چاہیے، طنز نہ کریں، اپنا کام کریں. ظاہر ہے وہ ریسرچ نئی سے نئی آتی رہتی ہیں. یہ بڑا پرانا ہے جی، علم الحروف جو ہے بڑا پرانا علم ہے. اور جو ہے نا گورے
انہوں نے ورڈ پاور کے اوپر اور لا آف اٹریکشن کے اوپر بہت سارا کام کیا ہے. نام کے بڑے اثر ہوتے ہیں. دیکھیں نا آپ جب کسی کو پکارتے ہیں اچھے نام سے پکاریں گے تو اس کی پرسنالٹی میں وہی چیزیں آتی ہیں. بالکل اوئے توئے کریں گے تو وہ بیچارہ ویسے ہی کنفیوز ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی مجھے کس طرح بلا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب جیسے دیکھیں نا اکثر پہلے رکشے والے جو بیچارے جو اب تو خیر وہ بھی سسٹم چینج ہو گیا, زیادہ لوگ ہائر کر لیتے ہیں دوسرے, ورنہ پہلے کئی آواز دیتے تھے اوے رکشے والے, تو اس سے وہ اپنا تعلیمی معیار بتاتے تھے. وہ بھی انسان ہے, اگر اس کو یہی کہا جائے بھائی جان تو وہ بھی رسپیکٹ میں آ جاتا ہے. یا آپ اس کو جناب بھی کہیں, جناب کہہ کے جناب ادھر جانا, تو اگر اسے اوے کر کے بلائیں گے یار یہ گھٹیا آدمی ہے تو وہ. اور دوسرا یہ ہے کہ عزت جو ہوتی ہے نا, عزت وہ گنبد کی آواز ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی آپ جو دیں گے وہی ریٹرن آئے گا, ریفلیکٹ واپس آئے گی. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ چیز ہے. اچھا آپ فرما رہے تھے کہ پہلے ہم کیو سے شروع کریں. کیو کا مطلب ہے 2 نقطے والا جو گول کاف ہے نا, جی وہ. اچھا جی, ٹھیک ہے جی. اس کا تعلق ہے برج جوزا کے ساتھ, جیمنائی کے ساتھ, ڈیول پرسنالٹی کا. ہاں جی بالکل. جی ان کو سمجھنا ذرا تھوڑا سا مطلب ایک ٹیکنیک رکھتا ہے, اس کے بغیر یہ سمجھ نہیں آتے. دوسرا یہ ہے کہ بات چیت میں بڑے زبردست ہوتے ہیں, جی اور اگر ان کا ذائچہ پیدائش پازیٹیو ہے نا, جی. جیمنائی کا رولر ہے مرکری. اچھا جی. ذہانت جو ہے نا, انٹیلیجنس آپ کی, اس کو ذائچے میں مرکری سے پڑھا جاتا ہے. اگر ذائچہ پیدائش میں مرکری آپ کا پیدائش کے وقت ریٹروگریڈ تھا یا اس کو بیڈ آسپیکٹس تھے تو پھر ذہانت کے ایشوز آتے ہیں. کئی بچے یا بچیاں جو پیدائشی طور پہ ADHD یا آٹزم کا مسئلہ جن کا ہوتا ہے, لرننگ ایشوز ہوتے ہیں, ان کا مرکری جو ہے وہ ویک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بہرحال ہم جوزا کی بات کر رہے ہیں کہ جوزا میں بھی یہ پرابلمس جو ہیں وہ آتے ہیں, مگر یہ ہے کہ مارکیٹنگ کے لیے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, وکالت کے لیے, پڑھانے کے لیے یہ اچھے لوگ ہیں. ان کی جو ٹریٹس ہے اب 2025 جو ہے ان کے لیے. ایک اور بات ہے معذرت چاہتا ہوں, دیکھیں یہ 2 سٹار ہے نا, مطلب جیسے ان کی ڈیول پرسنالٹی ہے, مطلب ان کا جو سٹار ہے وہ بھی ان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. مطلب کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دونوں رائے دیکھتے ہیں, اچھے برے کا نا. بالکل مطلب فوکس کرتے ہیں. یہ نا میوٹیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی اچھائی برائی دونوں کو دیکھتے ہیں. یہ بہت زیادہ ڈیپتھ ڈیٹیل میں کئی دفعہ چلے جاتے ہیں. جی. تو دوسرا پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا. 2025 سے آپ. ہاں جی 2025 جو ہے جیمنائی والے لوگ یا کاف والے لوگ یا کیو والے لوگ, خاص طور پہ جو خواتین ہیں, قیوم ہے یا قیوم کسی کا نام نہیں ہوتا, عبد القیوم ہونا چاہیے نام. ہاں جی قیوم تو اللہ کا نام ہے نا. جی بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ جن کا نام قاف سے شروع ہو رہا ہے, خواتین ہیں, حضرات ہیں, ان کے لیے یہ 2025 اس لحاظ سے اچھا سال ہے کہ شادیوں والے جو معاملات ہیں ان کے, پارٹنرشپس جو ہیں ان کی, بزنس کی پارٹنرشپس ہیں, اس کے لیے یہ سال بہت اچھا سال ہے. تو ان کو چاہیے کہ مئی کے بعد خاص طور پہ جو ٹائم آئے گا اس سے یہ بھرپور فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. یہ قدرت ان کو موقع دیتی ہوئی نظر آئے گی. اور دولت وغیرہ کے معاملے میں ان کی ویلتھ کیسی رہے گی اس سال؟ ان کی ویلتھ مئی کے بعد تھوڑا سا جو ہے, پہلے 3 مہینے ذرا تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤنس میں رہیں گے. ذائچہ جو کہتا ہے جو ریڈنگ ہے, باقی جن کے ذائچے میں پوزیشن پیدائشی اچھی ہے وہ بینیفٹ بھی لیتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ان کے جو محبت کے وہ میں نے عرض کیا نا, شادی وادی سے ریلیٹڈ, ایون یہ کہ جو آلریڈی میرڈ ہیں جن کا کوئی معاملہ خدا نہ خواستہ کوئی خرابی کی طرف ہے, تو یہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی سپورٹ آئے گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ جو محبت کے معاملات ہیں اس میں تھوڑا سا ان کو کیئر کے ساتھ چلنا ہے, ضرور سے زیادہ بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے کہ اگلا بندہ جو ہے اس کو اریٹیٹ نہیں کرنا. آپ نے اچھا لسنر بننا ہے, آپ نے اچھا ٹاکر بننے کی ان معاملات میں ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی بات چیت میں ان کی بڑا اچھا بول لیتے ہیں. جی جی دے آر ویری گڈ ٹاکرز. اچھا اس کے بعد ہے جناب یو کا مطلب ہے این, اور اس کا تعلق ہے ایریز کے ساتھ. ٹھیک ہے. برج حمل جو ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ایریز والے جو ہیں ویسے کافی آپ سمجھ لیں کہ تند مزاج, تیز مزاج ہوتے ہیں, اور زیادہ تر ان کے ایشوز جو ہیں یہ چلتے ہیں
اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ، مگر یہ ہے کہ حاکمانہ رویہ جو ہے ان کا ہوتا ہے. بس ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میری بات مانی. ہاں جی، ایریز جو ہے کیونکہ سن جو ہے ایگزالٹ ہوتا ہے ایریز میں جا کے، تو سن جو ہے اس کا تعلق ہے ہی لیڈرشپ کے ساتھ. جیسے لیو والے ہیں، ہاں جی، وہ بھی اپنے آپ میں مطلب زبردست لوگ ہوتے ہیں. اگر دونوں کے آپس میں ہوئی ہو، مطلب ساتھی ہوں دونوں میں شادی ہوئی ہو، بس پھر ڈنڈا ڈولی رہتا ہے ہر کام. صبح زیادہ شام. تر ہاں، صبح دوپہر شام. اچھا، ہاں جی، دوپہر مس کر گئے آپ. ہاں، صبح دوپہر شام رہتا ہے. پورا. ہاں جی، ٹھیک ہے جی. اچھا، تو یہ ویسے تو کہتے ہیں محبت کا معاملے میں وفادار ہوتے ہیں، کسی بھی ایج میں ان کو ہوتے اگر ہیں، محبت ہو جائے تو اسے پھر نبھاتے ہیں. نبھاتے ہیں، اور ان کو بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں ایریز والوں کو. اچھا، لیکن لڑائی جھگڑوں کے باوجود مگر یہ کہ محبت اپنے ہے. لائف پارٹنر پہ کمانڈ رکھنا چاہتے ہیں، اچھا. حاکم بن کے رہنا چاہتے ہیں، ہوں، جیسا لیو والے ہیں نا، ہوں، ایریز والے بھی خاص طور پہ. اور دوسرا اچھا. یہ کہ سن کو چونکہ ایگزالٹیشن اس کے اندر ہوتی ہے ایریز کے اندر، اس کے بینیفٹس بھی یہ لیتے ہیں. یعنی آرمڈ فورسز میں یہ لوگ جاتے ہیں تو اچھی پوزیشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی پولیس کے محکمے میں جاتے ہیں یا ڈسپلنری محکمے میں جس میں بھی جاتے ہیں، ان کی پوزیشنز جو ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں. 2025 کے اندر بھی نا ان کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ پہلے 3-4 مہینے تو یہ پچھلے سال کی گرد اتارنے میں لگائیں گے. سچ پٹائے ہوئے تھے پچھلے سال بھی، چڑچڑاہٹ میں تھے، مگر یہ کہ یہ سال جو 25 شروع ہوتا ہے نا، اس میں چیزیں یہ بہتر طور پہ لے کے شروع ہوں گے. اپنے آپ کو یہ آپ سمجھ لیں کہ اپنی خود اعتمادی میں جو کمی واقع ہوئی تھی پچھلے سال تھوڑی سی، اس کو یہ ٹھیک کرتے ہوئے نظر آئیں. اچھا، محنتی بہت ہوتے ہیں، محنت بھی بہت کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو صلہ نہیں ملتا اس حساب سے. وجہ ان کی زبان. اچھا. ہاں، مطلب کئی دفعہ اگر ذائچہ پیدائش میں پہلا گھر نیگیٹو ہے نا، تو پھر یہ اپنی مطلب تند زبانی کی وجہ سے، تیز بولنے کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے، دوسرے بندے کو ہرٹ کرنے کی وجہ سے وہ بینیفٹس ایٹ ٹائمز نہیں لے پاتے جو ان کو مل سکتے ہیں. تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے. ذائچہ پیدائش میں جیسے بھی ہیں، اچھے ہیں برے ہیں اسپیکٹس، احتیاط سے چلیں. اچھا، یہ 2025 بھی نا ان کے لیے مئی کے اینڈ تک نا ان کا جو رولنگ پلانٹ ہے نا مارس، وہ تو رہے گا بہت ہی ڈاؤن پوزیشن میں، کمزور پوزیشن میں. کرنسی فائنانس سے ریلیٹڈ کوئی بہت اچھے معاملات نہیں ہیں. ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ کوشش یہ اپنی کرتے رہیں. مئی جیسے ہی گزرے گا، جون میں جیسے ہی انٹری ہوگی نا، 9 جون کو مشتری کی انٹری ہوگی برج سرطان میں، ان کے لیے چیزیں بہتر آنی شروع. بجلی کے بل زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے تو پھر نا کمزور ہے. ہاں، پہلے ہی کمزوری کے مارے میں پورے ہم سارے. اچھا، ان کی محبت کا معاملہ آپ نے بتایا کہ وہ اگر اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں گے تو ٹھیک ہے، ٹھیک رہے گا. اچھا جی، اس کے بعد ہے جناب ڈبلیو والے. ڈبلیو والے جو ہیں ان کا تعلق ٹورس کے ساتھ ہے. اچھا. ٹورس جو ہے، ٹورس والے جو لوگ ہیں نا، یہ سال اگر میں کہوں نا کہ ٹاپ کا برج کون سا ہے، سارے برج سارے اچھے ہیں، مگر ٹاپ موسٹ اگر برج اگر ہم کہیں وہ ٹورس ہے. اوہو، میں کہتا ہوں پچھلا سال بھی بڑا اچھا رہا ان کا، اس سال بھی یہ لوگ بہت اچھے سے پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ویسے بھی اسٹرانگ ہیڈڈ ہوتے ہیں اور فیصلہ جو کر لیتے ہیں اس کے اوپر رہتے ہیں. اپنی پیار محبت والی جو لائف ہے اس کو یہ انجوائے کرتے ہیں اور اپنے لائف پارٹنر کو اہمیت دیتے ہیں. اس کی کمیاں کوتاہیاں جو ہیں ان کو ایٹ ٹائمز اگنور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں، ویسے بھی رحم دل ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ سال بھی جو ہے نا ان کے لیے کاروبار کے حساب سے، جابز کے حساب سے، شادی بیاہ کے حساب سے، ہیلتھ کے حساب سے ایکسلنٹ ایئر ہے. یہ ان کے لیے زبردست بہت اچھا سال ہے. مبارک ہو ٹورس والوں کو. تو اس کے بعد جناب آ جاتا ہے وی. یہ بھی ٹورس والے ہی ہیں، یہ بھی ٹورس والے ہیں. اچھا، ایک چیز اور میں بتا دیتا ہوں، وی والے لوگ یا واو والے، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس سال میں آپ کے لیے بہت ساری آپشنز جو ہیں کاروبار سے ریلیٹڈ آئیں گی، جس میں آپ نیا کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی فیملی فرینڈز جو ہیں وہ بھی ہیلپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ جو بہت سارے ٹورس ایسے ہوں گے جو جابز کو چھوڑ کے نئی اپنی زندگی کا آغاز بے شک چھوٹے سے کاروبار سے کریں، سٹارٹ سے ہی کامیابی کا مزہ ملنا شروع ہوگا انشاءاللہ.
تو اس کے علاوہ ان کی جو پرسنالٹی ہے سیم وہی ٹورس والی ہے. وہی ہے جی, بالکل واؤ ہے نا, ہاں جی, ڈبلیو بھی واؤ ہے اور وی بھی واؤ ہے جی. اس کے بعد آ جاتے ہیں وائی والے. یہ ندیم بھائی اسکارپیو ہیں, یہ نون اور یہ والے جو ہوتے ہیں, یہ والے جو ہے نا خاص طور پہ ان کو تھوڑا سا نا احتیاط کی ضرورت ہے. ریزن یہ ہے کہ ان کا جو لارڈ ہے نا مارس, وہ ایک تو ڈاؤن پوزیشن میں ہے, دوسرا یہ ہے کہ اسکارپیو والے نا بال کی کھال اتارنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے ان کو, یہ ایٹ ٹائمز چیز نیگیٹو ہو جاتی ہے. تو میں ریکویسٹ یہ کروں گا آپ سے اسکارپیو والے یا جو وائی والے لوگ ہیں, اپنی اس عادت کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. کئی دفعہ یہ غیر ضروری شک کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے بہت پیارے رشتوں کے اوپر. اس سال ان کو اپنا جو میرج ہاؤس ہے اس کا بہت خیال رکھنا ہے. شادی بیاہ منگنی وغیرہ میں اگر آپ جاتے ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ, آپ نے اوور ڈو نہیں کرنا. یعنی ہوتا نا کہ اب تو آپ کو پتا دور اس طرح کا ہے جی, لڑکے لڑکی کی منگنی ہوتی ہے, وہ ساری باتیں شروع کر دیتے ہیں, تو آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور آپ نے کسی کے ماضی کو زیادہ ٹٹولنے کی کوشش نہیں کرنی. اگر آپ خاص طور پہ لو ریلیشن میں جا رہے ہیں نا, تو آپ اپنی پسند سے جا رہے ہیں, آپ نے پھر دوسرے بندے کا ماضی نہیں ٹٹولنا کہ بھائی اگر آپ کو کوئی چیز پتہ چلتی ہے ٹھیک ہے, آپ خاموشی سے سائڈ پہ ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ مین تھی جفا کش تو بہت ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں نا, ان میں 3 لوگ زیادہ ہوتے ہیں, ورگو, اس کے بعد اسکارپیو اور سیجیٹیریس. یہ محنتی بہت ہوتے ہیں, ان کے ذمے کو کام لگا دیا جائے, جو ٹھان لیتے ہیں وہ کرتے آپ ان کو ایک چٹیل میدان میں چھوڑ دیں اور کہیں کہ یہاں پہ محل بنا کے آپ نے دینا ہے, یہ بنائیں گے. یہ اتنے زبردست ان کی ریسورس ایلوکیشن کی یا ریسورس کو یوز کرنے کی جو صلاحیت ہے بڑی زبردست ہوتی ہے. مگر اگر یہ نیگیٹو سائڈ پہ چلے جائیں پھر یہ لوگوں کو یوز کرتے ہیں. ہاں, کچھ مطلب خود غرض بھی دکھاتے ہیں, لیکن یہ کہ فوراً ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہو جاتے ہیں. ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہو جاتے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مگر یہ کہ اسکارپیو ہے نا زیادہ تر, اگر میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے ذائچے بنانے کا یا کنسلٹیشن کا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذائچے پیدائش کا پہلا گھر جو ہے نا, اگر خدا نہ خواستہ اس میں نیگیٹو آسپیکٹس ہوں تو یہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں, شراب نوشی کی طرف چلے جاتے ہیں, ڈرگز کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے ری ہیب سینٹرز جو ہیں ان میں اگر میں نے کچھ جگہوں پہ سرویز وغیرہ کیے کسی ٹائم میں, تو اسکارپیو والے جو ہے نا ان کو دیکھا میں نے کہ پرسنٹیج اور بھی ہے, مطلب اسکارپیو والے بھی افیکٹ ہوتے ہیں اس چیز سے. یہ نیگیٹیوٹی کو جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, واٹر سائن ہوتے ہیں نا, یہ ہوتے نرم دل کے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, مگر یہ ہے کہ ان کو نیگیٹو ہونے میں سیکنڈ نہیں لگتا, بہت جلدی یہ چینج ہو جاتا ہے. ان کا 2025 جو ہے, ان کا 2025 میں نے عرض کر دیا نا, اپنا میرٹل ہاؤس جو ہے اس کو سیو کرنے کی کوشش کریں, اور پیار محبت کے معاملات میں جو آگے بڑھتے ہیں تو ماضی مت ٹٹولیں. یہ ہے روپے پیسے کے حساب سے لارڈ ان کا جو ہے وہ ڈاؤن ہے, وہ مئی کے بعد جون جولائی میں جا کے ہوتا جائے گا. اور جو ٹریول وغیرہ بچے جو مطلب بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں جابس کے لیے یا کوئی اعلیٰ تعلیم کے لیے, اسکارپیو والے جو بچے ہیں خاص طور پہ جو بچیاں ہیں ان کے لیے تھوڑا سا یہ سال بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو دا میل. تو شادیوں کے حساب سے بھی بہتر ہے, تعلیم کی ایکسٹینشن کے حساب سے بھی بہتر ہے, یہ ان کے لیے ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد زیڈ جو آتا ہے اس کا تعلق وہ ہے کیپریکون کے ساتھ, جن لوگوں کا نام زے سے شروع ہوتا ہے, زال سے شروع ہوتا ہے, زوئے سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا تعلق جو ہے برج جدی کے ساتھ ہے. برج جدی جو ہے اس سال بھی پچھلے سال کی طرح کافی بینیفٹ لیتا ہوا نظر آئے گا, کیونکہ اس سال کے نا 2 حاکم سیارے ہیں. پہلے نمبر پہ مشتری جوپیٹر, دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ ہے زحل. تو یہ کیپریکون والے جو ہیں اوور آل بہترین لوگ, سیریس مائنڈڈ لوگ ان کو خشک مزاج سمجھتے ہیں, مگر یہ بڑے پیار محبت والے لوگ ہوتے ہیں, ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. روحانی قوتیں ہوتی ہیں کافی, روحانی سب میں ہوتی ہیں, مگر یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ روحانیت میں اگر دلچسپی لیں تو بہت آگے تک چلے جاتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ ان کے لیے نا یہ ہوتا ہے کہ ان کو جس کام پہ آپ لگا دیتے ہیں نا
اس کام پہ بڑے شوق سے، مگر ان کو اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے کہ جناب ہماری پراپر ایکنالجمنٹ کی جائے جو ہم ایفرٹس کر رہے ہیں یا کیے ہم نے، کام کو یہ بہترین بناتے ہیں، بہترین شیپ دیتے ہیں، رشتوں کو بہت اچھا نبھاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی دوسری سائڈ پہ نیگیٹیوٹی بھی ہے، یہ پھر بھی اس رشتے کو قائم رکھتے ہیں. اچھا 2025 کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو زمین جائیداد سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان میں جو لوگ انوالو ہیں، چاہے وہ وراثت ہے، ترکہ ہے، جو جابس کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کی کمپنیز میں، جو انویسٹرز ہیں کیپریکون، وہ پروفٹ کے حساب سے، روپے پیسے کے حساب سے مڈ آف دا ایئر کے بعد جو ہے ان کو کافی سارا فائدہ جو ہے وہ آتا ہوا نظر آتا ہے. سیکنڈ کوارٹر آف دا ایئر 2025 یعنی اپریل میں جون میں بھی ان کو فائدہ آتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. خاص طور پہ جنہوں نے پچھلے سال کی انویسٹمنٹس کی اور ویٹ کیا کہ پراپرٹیز یا ریئل اسٹیٹ کی پرائس تھوڑی سی بہتر ہو، تو یہ مارچ کے بعد قدرے بہتری آئے گی تو پھر یہ پروفٹس جو ہیں یہ گین کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی بتا سکیں ڈاکٹر صاحب کا نمبر چل رہا ہے، اگر آپ اپنا کوئی بھی ریسرچ اپنی لائف کے متعلق بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو ضرور ہیلپ آؤٹ کریں گے. کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ آپ کو مناسب وقت میں جواب بھی ضرور دیں گے، کیونکہ بہت قیمتی ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.